پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل سبحانہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں بندہ بتا کر قصد کیا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بعین ہی بنفس نفیس اور روبرو بات ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ میں رموز بیان کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ اسرار سے آگاہی ہو، اور ترجمے تفصیلات تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ پہلا سفر ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو، دو روایت ہیں، کعبۃ اللہ میں آرام فرما رہے تھے، ایک روایت ہے کہ میہانی گھر، وہاں جبریل امین آئے اور اپنی آنکھوں کو آپ کے تلووں سے مس کیا، ادب سے لے گئے، براق پر سوار رات کے حصے میں سفر کیا، براق پر تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سفر کیا، اور اس کے بعد وہاں انبیاء کی امامت فرمائی۔ دوسرا سفر جو شروع ہوا، یہ پہلا سفر جو ہے یہ ایمان اور کفر کی کسوٹی ہے۔ دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے کعبہ قصین آسمان کے عرش معلیٰ تک، وہاں تک کا سفر ہے۔ سدرہ کے مقام پر، سدرہ کے مقام تک آپ کو رف لے گیا، دوسرا جانور رف لے گیا اور اس نے آپ کو سفر کرایا۔ یہ سفر جو ہے یہ عشق و ایمان کا امتحان ہے، عشق و ایمان اور یقین کا امتحان ہے۔ یقین والے اس پہ کہاں تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہیٰ سے لامکاں کا یہ سفر جو ہے وہ فنائیت کا ہے۔ کس کا مقام ہے؟ فنائیت کا، یعنی سمجھ آنا اس شخص کو شروع ہوگا، اس کے اسرار کہ جو فنائیت کی منزل پر ہوگا، ایمان کی منزل سے گزر کر، عشق کی منزل سے گزر کر، فنائیت کی منزل سے گزر کر، یقین کی منزل سے گزر کر عین الیقین کے منزل پر جب کھلے گی، عین الیقین پر جب جائے گا تو عین الیقین پر جو ہے اس کو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ اسرار کیا ہیں، جو وہ سمجھ نہیں سکے گا وہ جو ہے محسوس کرے گا، سمجھ پھر بھی نہیں آئے گا، سمجھ سے بالا ہے، وہ انسان کی سمجھ سے بالا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عشق کے لیے، یقین کے لیے، عین الیقین کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے ہموار کیے کہ اگر کفر ایمان والے آئیں اور جب ایمان کامل ہو جائے تو عشق کے دروازے کھولو، عشق میں کامیاب ہو جائے امتحان تو اپنے دے، یقین اور عشق میں کامیاب ہو جاؤ پھر عین الیقین پر آؤ، یہ تمہیں راستے دیے اور تم جتنا چاہو سوچو۔ اب اس پر جو ہے 3 گروہ جو ہے تقسیم ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ اس طرح تشکیل ہوا کہ کفار مکہ اس بات پر منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، جیسے بھی ہیں، ہے تو آخر انسان، اور انسان جو ہے بتقاضۂ بشریت کبھی نہ کبھی غلطی کر ہی بیٹھتا ہے۔ تو کچھ لوگ منتظر تھے اس بات کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی غلطی یا ایسی خطا کر بیٹھے جس پر ہم ان کے ساتھیوں کو بتا کر اور منحرف کر سکے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ منحرف کرے۔ اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صبح تشریف لائے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں تشریف لا کے دنیا کائنات کو ایک بڑے امتحان سے آگاہ کیا کہ لوگوں یہ امتحان ہے، نام تو معراج ہے لیکن معراج کے پیچھے مقاصد ہیں، ایمان کے، عشق کے، یقین کے، عین الیقین کے، حق کے تمام مراحل اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے اہل سلوک، اہل معرفت اپنے لیے راستہ تلاش کر سکے اور ان کو معرفت کی راہ مل سکے۔ یہ کوئی واقعہ کی حد تک بات نہیں ہے، یہ بات اسرار کی حد تک ہے، اور جس کو جو اسرار اس سے مہیا ہو جائے، اس کو جو رنگ اس کا عطا ہو جائے، اس سے اپنے لیے رنگ لے، اپنے لیے ہدایت لے، اور وہ
اپنی اپنی جو ہے ذوق سے، اپنے اپنے شوق سے، اپنے اپنے عشق کے جو ہے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ اس سفر پر چلتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی سیڑھی ہے کہ وہ امتحان ہے عقل کا، کہ یہاں دیکھو عقل کیا کام کرتی ہے، ایمان کیا کہتا ہے، کفر کیا کہتا ہے۔ تو وہ منتظر سے اس بات کے کہ کوئی غلطی کرے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو اصلاح کے لیے کہیں گے کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کرو، تو فوراً یہ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھو پہلے۔ حدیث شریف میں کہ جو شخص ایسا کہے جس کی اصلاح کے لیے کوئی بات چیت کی جائے، وہ اگر یہ ہے کہ اپنے آپ کے ایمان میں دیکھو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ شخص جو ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ ظالم شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اسی طرح یہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جاؤ اور کفار کے سامنے بیان کرو اس بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان اعلان کی آیت پڑھی۔ جب یہ آیت پڑھی تو کفار نے کہا لو بھائی، جس چیز کا انتظار برسوں سے کر رہے تھے آج وہ وقت آ گیا، آج تو صدیق اکبر بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ ایسی معاذ اللہ ان کے نزدیک ایسی بے وقوفی کی بات، ایسی کچی بات، اتنی کچی بات، اتنی بے وقوفی کی بات کہ رات کے اندر وہ بھی ایک حصے میں، اور وہ بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو کئی ماہ کا سفر ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، وہ پلکتے جھپکتے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، آج تو بھائی گئے بات، آج ہم اپنی منزل پا لی، آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں مسلمان ہمیں کیا جواب دے۔ انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی، تالیاں بجانا شروع کر دی، خوشی سے جھومنے لگے کہ لو بھائی آج تمہارا کام ہو گیا، اور خوشی سے سیٹیاں بجاتے ہوئے جو ہے اور طبل بجاتے ہوئے فخر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ، اور جا کر انہوں نے صدیق اکبر کو کہا کہ صدیق آج پتہ ہے تمہارے دوست نے آج کیا بات کر دی ہے، اب تو تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے اور منحرف ہو جاؤ گے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، بولا کیا بات کر دی ہے، کیا دیکھو تو بھلا کیا بات کرتے، رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر رات کے وہ بھی حصے میں کیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے دوبارہ پوچھا کہ کس نے فرمایا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اگر انہوں نے فرمایا ہے وہ تو پھر صدقت یا رسول اللہ، منوان درست اور صحیح درست فرمایا ہے، بالکل سچ ہے۔ کفار کی پیٹھ میں ایسے خنجر مارا صدیق اکبر نے، ایسے خنجر مارا کہ بس پار سے پار ہو گیا، زبانیں بند ہو گئیں، زبانوں کو تالے پڑ گئے۔ یہ تھا ایمان۔ پھر ایک درجہ اور بھی ہے کہ کسی طریقے سے دلائل دے کر انہیں پھر منوایا بھی گیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک درجہ اور بنتا ہے، کفار نے تو انکار کر دیا، کافر ہوئے، لیکن اس کی مماثلت کے ساتھ ایک گروپ اور بھی بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ جو کیسے دیکھا، ثبوت فراہم کریے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مسجد اقصیٰ دیکھ چکا ہے؟ کہاں ہے؟ دو افراد کو لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بتانا شروع کیا، مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتانا شروع کیا، دروازے گنوانا شروع کیے، کھڑکیاں گنوانا شروع کیے، روشن دان گنوانا شروع کر دیے، صفیں گنوانا شروع کر دیے، رنگ بتا دیا، روغن بتا دیا، ایک ایک چیز بتا دی۔ وہ چیز بتائی میرے مصطفیٰ کریم نے کہ جو اپنی ظاہری آنکھ سے روبرو بیت المقدس کو دیکھنے والوں کو بھی ملاتا نہیں تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ قائل ہو گئے کہ ابھی ٹھیک ہے دیکھا ہوگا، تو ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے ہاں یہ معراج کے معنی یہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث اور دیوبند ہیں جو اس بات کو ادھر تک ہی مانتے ہیں جدھر تک کفار نے انکار کیا اور عقل نے تسلیم کیا۔ جو عقل سے انہیں ملا، جس کا ثبوت ملا اسے مانتے ہیں،
اس سے آگے مانگنے کو تیار نہیں. کیوں کہ وہ منزل صرف ایمان کی منزل نہیں ہے، وہ منزل تو عشق کی منزل ہے، حق کی منزل ہے، یقین والوں کی منزل ہے. یقین کا سودا، حق کا سودا تو نظر انہیں آتا ہے جو عشق کی آگ رکھتا ہو، جس کی آگ میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہے، نور قلب میں نور مصطفیٰ ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا معراج کیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک چیز بتا دی، ایک بات بتا دی، اور پھر اس کے بعد دوسرا سفر جو شروع ہوا. یہ سفر جو ہے اللہ اکبر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے. جب اس سفر پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں آج کا بیان طویل نہیں کروں گا، میں آپ کو رازوں کی ہیڈنگس دوں گا میں آپ کو، آپ پھر اس پہ کوشش کریں. آپ کی مین ہیڈنگ دوں گا، پھر آپ کوشش کریں، پڑھے تو آپ کو لطف آئے گا. وہاں جب تشریف لے گئے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے میری رسائی. اب یہاں عشق کا سفر بھی مکمل ہوا. اب آ گیا فنائیت کا. کیوں؟ اب جو آگے جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا. جو جائے گا اور جائے گا وہی جو فنا ہوا ہو، تو اس کو کیا ہو؟ جو فنا ہوا ہی ہو تو اس کو کیا ہوگا؟ جو فنا ہوا تو کچھ نہیں ہوگا اس کو. تو حضور علیہ السلام تو فنا فی اللہ تھے، انہیں کیا ڈر جانے کا. یہاں پر بھی اہل تشیع ڈنڈی مارتے ہیں. ایک گروپ اور پیدا، ہر نیک بات سے فائدہ اٹھانا، نقصان اٹھانا کافروں کا کام ہے. ایمان والے فائدہ اٹھاتے، کافر جو ہے وہ اپنا نقصان اٹھاتے. کہ بھئی یہاں سے جو ہے لامقام پہ گئے تو معاذ اللہ جو گفتگو ہوئی اللہ جل سبحانہ سے، وہ گفتگو حضرت علی کی آواز میں ہوئی ہے، حضرت علی کی ذات کو پیش کیا گیا ہے. اتنا بڑا کفر. اور یاد رکھیے اہل تشیع کی ہر بات میں کفر ہوتا ہے. قرآن پڑھے گئے کفر. یہ کتنے جھوٹے، کتنے کذاب. کہ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہا ایک تارا ہے عرش معلیٰ پر. آپ نے سنا ہوگا مجھ سے بھی کہ وہ 20,000 سال بعد جو ہے پیدا ہوتا ہے. میں نے 20,000 سال بعد دیکھا ہے. تو معاذ اللہ یہاں پھر گرہ لگا دی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تارا علی ہے. استغفر اللہ. ہر حدیث میں ان کا ہر ترجمہ جھوٹ، ہر ترجمہ جھوٹ. تعویل نہیں ہوتی. وہابی کیا کرتا ہے؟ تعویل کرتا ہے. ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا. یہ کیا کرتے؟ یہ ایسا نہیں ایسا نہیں کرتے. یہ ایسا نہیں ایسا، پورا کا پورا حدیث بدل دیتے، قرآن کا مفہوم بدل دیتے ہیں، پورے قرآن کو بدل دیتے. یہاں ایک دل میں بڑی تکلیف پہنچتی ہے. میں ایک شیطان کی تہ تک پہنچا ہوں اس بات پر کہ یہ لوگ جو ہے نا حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں. شیطان کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسے نہیں کرتا. یہ ایسے دلائل دیتے ہیں کہ ہم ان دلائل پر اس طریقے سے آ جائیں کہ معاذ اللہ جس طرح اہل تشیع دلائل دیتے ہیں اس دلائل کے مقابلے میں دوسرے جو خارجی حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی کی تذلیل کرتے ہیں. بس یہی مقصد ہے. ایک تعریف اتنی کرے، دوسرا اس کی تذلیل کرے. تو یہ ہمارا بڑا امتحان ہے کہ وہ علی کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ علی تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ہم ان کی کچھ باتیں جو صحیح ہوتی ہیں اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نہیں ہے وہ لے کر اس میں ایک تذلیل کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے تذلیل ہو جائے. اور ہم اس بات میں مضبوط ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی بات جو کہ حضرت علی کی جو ہے وہ تذلیل نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہتر یہی ہے کہ اہل تشیع کو کسی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کو کاؤنٹر کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ان کی بات کو بدل کے. اور یہ یاد رکھیے کہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے نا وہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. لوگوں کو جو ہے خلاف کرنا، دلیل دینا، مخالفت کرنا، یہ تنقید جو ہے نا ان کے مذہب کی بنیاد ہے کہ تنقید کرنی ہے. حضرت علی کو ایسے باتیں منسوب کرتے ہیں کہ جس سے حضرت علی کی توہین بنتی ہے، محبت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کا برابر رتبہ دینا،
اب علی اللہ کو پالتا ہے، اس کی باتیں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں، ایمان نہیں رکھتے. اس لیے اس فرقے کو تو کٹھن ایک نہیں دو نہیں 4-5 چکڑیاں مار کر راندہ درگاہ کرو بالکل، کہ ان کی نہ بات سننی ہے، نہ یقین کرنا ہے، نہ کسی اہل حدیث کو مسلمان سمجھنا ہے. فقط اس کو کہ جو صدیق اکبر کی شان بیان کرے اور صدیق اکبر کو تحقیر نہ کرے. فنا کا مقام آیا تو فنا کا مقام کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکا، ہر کوئی نہیں سمجھ سکا. فنا کے مقام کو بعض مفسرین نے جو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے لا بقا کا، اس کو جو ہے ایسا قرار دیا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے سفر تو صحیح ہے مگر جو جلوہ دیکھا ہے وہ جلوہ وہ جبریل امین کا جلوہ ہے. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام رتبے میں بڑے ہیں، جبریل علیہ السلام کے خادم ہیں. اب جلوہ دکھانا جو ہے، اگر جلوہ حضور علیہ السلام کو دکھانا ہے تو حضور علیہ السلام کو جلوہ دکھانے کا یہاں جواز نہیں بنتا. جبریل امین کا جلوہ دکھانا ہے تو وہ ہم پر ظاہر کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ جلوہ جو لا بقا پر دیکھا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بیان کیا گیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بیان کیا ہے. تو اپنے محبوب کو جو بات بتائی جائے گی، جو جلوہ دکھایا جائے گا، لازمی بات ہے کہ وہ محبوب کے جلوے سے برتر ہوگا نہ کہ ادنا ہوگا. اسی لیے اس کی بھی جو ہے علماء نے رد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سورہ نجم کے اندر جو ہے پہلے ہی دیکھے فرما دیا کہ یہ معراج کا بیان ہے، پہلے ہی فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اب وضاحت ہے یہ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. یہاں بتا کہ یہ باتیں بہکی ہوئی نہ سمجھنا، بے راہ نہ سمجھنا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی کوئی بات اپنی خواہش سے کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ من جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، یہ اللہ جل سبحانہ کی طرف سے ہے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے لیکن جو انہیں وہی کی جا سکتی ہے. وہی دو قسم کی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوتا ہے براہ راست، اور دوسری وہ کہ جبریل امین تشریف لا کر بتاتے ہیں. علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے. یہ طاقت جو ہے جو علم سکھایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طاقت ہے. تو اللہ کے رسول سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل سبحانہ کی ہو سکتی ہے. جبریل امین کا جواز نہیں بنتا. ذو مرہ فاستویٰ، پھر اس جلوے نے قصد کیا. آئے ہائے، یہاں فنا کے راستے شروع ہو گئے. یہاں روبرو یار بالکل فنائیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو روبرو بلایا، ایک بات تصریف کروا دی کہ عشق کے اندر جو ہے فاصلوں کو تکلف نہیں ہوتا. کہاں تو نور محمدی بنا کر پوری کائنات بنا کر آپ کے جلووں کو بکھیر دیا کائنات، اور کہاں انہی جلووں کو پھر سمیٹ کر انہی جلووں کو لا کر روبرو کر دیا. اب اس کے بھی راز میں یہ ترجمہ پڑھ لو، پھر انشاءاللہ اس سے آگاہ کروں کہ یہ کیا ہے. ثم دنا فدلّا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا جلوے قریب سے قریب. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. فنائیت کی منزل پھر مزید تفصیلہ ہے، بہت بڑی تفصیل ہے معراج کی. ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. وہ سرور ایک ایشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے
شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، ہجر کے صدقے کمر کی ایک دل بے رنگ راکھوں بناؤ کے تھے۔ یہ حسن کا چرچا کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے اس طرح ان کو سنوارا گیا، اس طرح کیا جائے گا۔ اب یہ جو آپ کو اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں، بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے، کیونکہ یہ موضوع تو آپ نے سنے ہوں گے نا، یہ موضوع سنے ہوں گے آپ نے کہ یہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، یہ بھی سنا آپ نے، نہانے میں گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، غبار بن کے نثار جاؤں کہاں وہاں میں اب رہ گزر کو پاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند صورت مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کی دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ یہ سارا چرچا اصول کا چل رہا ہے۔ پھر یہاں کہتا ہے کیا ہے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات اور بڑی مزے کہی ہے، ترجمہ بتا دو تو اچھا لگے گا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ فرے کمر تجھ پر داغ ہے نا، کمر تجھے کیا ہو گیا تھا، تیری کیا مت ماری گئی تھی کہ جب تیرے پاس سے گزرے تو بھی خاک لے لیتا تھوڑی سی اور وہ بھی ملتا رہتا تو تیرے جو ہے نا وہ دل جاتے۔ کیا حالت کی ادائیں ہیں، کئی کہہ رہے اقتاب ہے مردار، اقتاب ہے برعات سحر، گرد بیابان عرب، غاز ہے روح کمر، دودھ چراغان عرب۔ ایسا شعر دوبارہ کوئی پڑھ بھی نہ سکے بیچارہ۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح جب ہوتی ہے تو مدینے کی جو گرد غبار ہے نا صحرا ہے، اس گرد سے صبح کا چہرہ نمودار ہوتا ہے، وہ گرد ہوتی ہے، اور جو چاند رات کو روشنی کرتا ہے وہ عرب کے جو چراغوں کا جو دھواں ہے نا وہ چاند کے منہ کا پاؤڈر بنتا ہے۔ غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب، تو وہ اس چراغوں کی جو دھواں ہے وہ دھواں کیا کرتا ہے، چاند کو شفاف کرتا ہے اور چاند اجلا ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے میرے حضرت کی۔ نماز اقصیٰ کا بھی ذکر تھا۔ اچھا جی چلیے آگے چلیے، جو میں آپ کو جس طرح لینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں وجود آیا، یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت سے لے کر ازل سے لے کے ابد تک، قیامت تک اور جنت تک، حضور علیہ السلام کے حسن میں، جمال میں، مرتبے میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ یاد رکھیں، ان کا منصب، ان کا حسن، ان کا منصب، ان کا حسن، ان کے درجات رفیع یہ جو ہے مخصوص نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کا دعا کریں درجات رفیع وبس مقام محمودہ، سارے درود، سارے سلام، ہر درود، ہر سلام، فرشتوں کا سلام، شجر الحجر کا سلام، شجر الحجر کا درود، اللہ کا بھیجا درود، یہ اتنے نور جو ہر وقت جمع ہو کر جس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو ان کے نور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔
اب نور مصطفیٰ جو تخلیق ہوا، پیدا ہوا، جس سے کائنات بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا گیا، ان کی روح کو بنایا گیا، انبیاء کی روح کو بنایا گیا، پھر وہ روح پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ نے تمام روحوں کے مقابلے میں حیات رکھا، باخبر رکھا، تمام روحوں کے مقابلے میں آگاہ رکھا. سلام تر کیف فعل ربک. کیا محبوب تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اصحاب کے ساتھ کیا کیا، اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، اونٹ یہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. جہاں جہاں علم تر آیا وہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دکھایا. دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام دنیا کے رازوں سے آشنا تھے، معاملات سے آشنا سے، تقسیم آپ کے صدقے میں ہو رہی تھی. جب جسم اقدس میں تشریف لائے اس کے بعد جو تھے وہ درجات جو تھے، کیا ہوا، دو چیزیں بشریت و نورانیت مل کر وہ درجات دگنے ہو گئے، وہ درجات دگنے ہو گئے. اس سے پہلے درود و سلام اللہ جل سبحانہ اور فرشتے پڑھتے تھے، اب بندوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا، مخلوق نے پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا درود و سلام. اس حد تک کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کلام کیا. اللہ جل سبحانہ نے دریافت کیا ہے، موسیٰ تو نے میرے لیے بھی کچھ کیا ہے کبھی؟ یا اللہ میرے لیے کہا، تیرا کلام جو ہے تجھے کیا وہ اپنے لیے، تو نے کتاب پڑھی وہ اپنے لیے، تمام نیکیوں کا ذکر تو نے اپنے لیے، میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ تو ہی بتا دے میں تیرے لیے کیا کروں، مولا تو ہی بتا میں کیا کروں. ارشاد ہوا میرے محبوب مصطفیٰ قریب پر درود پڑھ لے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ قریب پر درود پڑھا کر، یہی میرے لیے. اللہ اکبر. یعنی کہ درود سے جو ہے، تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ بڑی لطف کی بات پر میں آ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات کو سمجھ جائیں. یہ دنیا کائنات جتنے جتنے درود پڑھے جا رہے ہیں، جو حاضریاں ہو رہی ہیں، اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام، یہ ختم نہیں ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے احباب کو کہ جب مجھ پر سکرات طاری ہو جائیں اور روح قبض کر لی جائے تو مجھے تنہا چھوڑ دینا، مجھے تنہا چھوڑ دینا. میرے پاس وہ لوگ آئیں گے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، وہ اتریں گے جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں اترے. سب سے پہلے اللہ جل سبحانہ کا سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو زمین پر کبھی نہیں اترے قطار در قطار آئیں گے، قطار در قطار آئیں گے، اور اللہ کے رسول پر جو سلام بھیجتے رہے، سلام بھیجتے رہے، سلام بھیجتے رہے. اس کے بعد صحابہ کرام آئے، سلام پڑھتے رہے، بھیجتے رہے، سلام بھیجتے رہے. سب سے آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے، ہمارے عقیدے پر مہر لگا گئے. یا رسول اللہ ماتھا چوما، جس طرح اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ تھے اسی طرح ابھی بھی آپ ابھی بھی ویسے بھی آئے نہیں ویسے ہو. اب وہ درود سلام چلتے 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 ابھی بھی اس وقت وہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا وہ ہمیں نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے القاء کیے جائیں گے الفاظ، وہ ابھی مجھ پر القاء نہیں ہوئے. اولین آخرین میں کسی مخلوق کو اللہ جل مجدہ کی شان بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ القاء نہیں ہوئے جو یفرس رب کا مقام محمودہ، مقام محمود پہ جو عطا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب امتی میرے پاس آئیں گے، تمام انبیاء آئیں گے نفسی نفسی کہتے ہوئے، تو پھر یہ کہ میرے حضور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سب تو کہیں گے کہ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن اللہ کے محبوب مصطفیٰ قریب فرمائیں گے نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں نا تمہارے لیے، میرے امتیوں میں ہوں. تو پھر کیا کریں گے؟ بڑے لطف کی باتیں سنو ذرا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دوں گا، ایک طویل سجدہ ہوگا، ایسا سجدہ ہوگا، ایسے سجدے میں اللہ کی تسبیح میں بیان کروں گا، ایسی تسبیح بیان کروں گا کہ اب اس سے پہلے کائنات میں اللہ جل وجہ سبحانہ کی شان میں ایسے الفاظ ادا نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ خاص آپ کو رات بتا رہا ہوں، وہ الفاظ سے پہلے ادا نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ جلوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے دکھائیں گے، وہ جلوہ اس سے پہلے کسی مخلوق نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب اللہ عز و جل کا حکم ہوگا کہ محبوب سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، جس کی بخشش چڑھواؤ، جیسے کرواؤ، جس کی کرواؤ، جتنی کرواؤ، لو تمہیں شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا، شفاعت کبریٰ۔ پھر یہ شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے انبیاء میں، ٹھیک ہے، صالحین میں، سب سے پہلے تو تقسیم ہوگی، صدیقین میں، حفاظ کرام میں، علماء کرام میں، نیک نیک لوگوں میں شفاعت تقسیم کی ہوگی پہلے۔ پھر وہ لوگ جو حافظ قرآن ہوں گے وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کروائیں گے، علماء کرام اپنے جاننے والوں کی، بی بی صاحبہ اپنے جاننے والوں کی، عائشہ صدیقہ اپنے چاہنے والوں کی، ہر بیوی، ہر منصب وجاہت رکھنے والی شخصیت جو مقرب اللہ کے بندے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دے دیں گے۔ وہ شفاعت صغریٰ ہوگی، شفاعت کبریٰ اللہ کے رسول پر کھلے گی، اور وہ پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ پھر شفاعت ہیلے بہانے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پورا گروپ اللہ تعالیٰ روک لے گا، واپس آؤ بھائی، واپس آؤ۔ یہ دیکھو یہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ جن کے اعمال نہیں ہیں اچھے، اعمال اچھے نہیں ہیں، جس اعتبار ساتھ ان میں سے کوئی نیکی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے تم بھی جنت میں لے جاؤ۔ کسی نے لقمہ کھلایا ہوگا اس کو، کسی نے جو ہے عزت دی ہوگی اس کو، جس فقراء کی جماعت کو، اس فقراء کی غریبوں کی جماعت کو، ہے نا، جسے کو رہنے کو گھر نہیں، سارا جہاں ہماری طرح، ادھر بھی کسی نے دے دیا تو بیٹھ گئے، کسی نے نہیں دے دیا تو بیٹھ گئے، رہنے کو گھر نہیں، سارا جہاں ہمارا، سمجھے، پھوٹے نصیب ٹوٹی قسمت، سائے میں بھی دھوپ، ویسے لوگ۔ مگر اگلا جواب یہ ہے، ملتا خدا انہی کی پرچھائیوں میں ہے، خدا ملتا انہی کے پاس ہے جو ٹوٹے جگر، فقر و فاقہ کا اختیار لے کر بیٹھے ہوں، کھانے کو ہو نہ کھائیں، پینے کو ہو نہ پیئیں، پہننے کو اچھا ہو نہ پہنیں، فقر کرنے کو ہو نہ کرے۔ اس کا مزہ کچھ اور ہے، فقیر ہو کر اور فقر کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، امیر ہو کر امیری کرنا تو بڑی بات نہیں ہے، فقیری میں کوئی امیری کر کے بتائے، فقیری میں تاجداری کر کے بتائے، امیر ہو کے کوئی فقر کر کے بتائے، دو عالم کے خزانے ساتھ چلے، فرمائیں کہ نہ مجھے نہیں چاہیے، پہاڑ سونا بنا دیے جائیں، فرمائیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرا فقر جو ہے، فقر میری غریبی میرا فقر ہے، یا اللہ مجھے اس سے اٹھا، فقیروں میں اٹھا، اپنے فقیروں میں اٹھا، دل کا فقر ہے۔ اب رب کریم بھی تو مہربان ہے، وہ بھی تو فرما رہا ہے میرے بندو چلو ٹھیک ہے، تم تھوڑا ہی میرے نصیب پر راضی ہو جاؤ، تھوڑا ہی عمل کر لو، میں تمہارے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں جلوہ مصطفیٰ روبرو ہے یار، لوائے حمد کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، وہ وقت ہے، صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور لوا کے تلے رضا کی، لوا کے تلے سرامے کھلے رضا کی زباں تمہاری نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا محبوب تو تیری تعریفیں بیان کرے، تیری سلام بیان کر کے اولین آخرین میں کسی نے بھی نہ کی ہو، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بیان کروں، لوا کے جھنڈے تلے میں کیا بیان کروں، میں آپ کی شان میں، لوا کے تلے رضا کی زباں، لوا کے تلے سلام کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے. کیا بات ہے، یہ ہے عشق فنائیت. تو اب وہ جو سلسلہ معراج کو ملا نا، معراج کی رات روبرو، اس سلسلے نے کمالات پیدا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اللہ عز و جل کی 10 سے پر انوار کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. مجھ پر انوار تجلیات کھل گئی، ہر چیز مجھ پر عیاں ہو گئی جو اس سے پہلے نہ تھی. پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اب یہ جو منظر ہے فنا عین الیقین کی، اس پر بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا کوئی، اس پر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو پتہ یہ چلا کہ عشق والے منزل پر پہنچ کر بولا نہیں کرتے، محسوس کرتے، خود بھی فنا ہو جاتے. اٹھے لوگ یہ رات کیسے لے کر چلے گئے؟ اچھا گئے ہوں گے، ہاں ثبوت مل گیا نا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ وہ اتنی کھڑکیاں ہیں. تو اچھا خارجی مان لیتے ہیں، ہاں یہ تو سمجھ میں آتی. چلے گئے ہو گئے آگے. کیوں؟ وہ بولتا وہی ہے کہ کسی سمجھ میں نہیں آتا، بولتا وہی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. جب بولتا ہے تو پھر کیسا بولتا ہے؟ گر بحث کر کے بات بٹھائی تو کیا حصول. ارے دل سے اٹھا نقاب، اگر تو اٹھا سکے اٹھا دل سے نقاب. سمجھے؟ اللہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، گر نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا ہے. سب بیکار ہے، سب کوئی کام کی نہیں.